أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ سال بھی اس مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اس میں بھی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی، مگر گفتگو آیت پر نہیں تھی، آیت کے شان نزول پر تھی۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں، جب ان آیات کے تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے تو ایک پہلو جس پر گفتگو ضروری ہوتی ہے اور جس پر آیت کا سمجھنا منحصر ہوتا ہے، وہ ہے آیت کا شان نزول۔ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، ان تمام تفاصیل کے جاننے کو آیہ کریمہ کی شان نزول کہا جاتا ہے۔ عجیب آیت ہے یہ کہ جس کی شان نزول کی خود اپنی ایک مستقل حیثیت بن چکی ہے، ورنہ ہر آیت کے تعلق سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں، آیت پڑھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اور یہاں شان نزول شروع ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ آیت کہاں نازل ہوئی، اور اس شان نزول کا اپنا ایک نام ہے جس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ عجیب ہے، گزشتہ سال بھی ہم نے شکاگو میں کافی مجالس اس پر پڑھی، اور اس سال بھی تقریباً 7 کم سے کم مجالس مکمل، اور ہر بار یہ ہم سوچتے ہیں کہ پوری اس حدیث پر تھوڑی گفتگو کر کے اور کنکلوڈ کر دیا جائے، لیکن ایسا خزانہ ہے فضائل کا یہ کہ موتی نکلتے ہی رہتے ہیں اس میں قیمتی سے قیمتی۔ عجیب بحر زخار ہے یہ فضائل اہل بیت علیہ السلام۔ حدیث کے ساتھ بظاہر آپ یقین جانیں، مجھ سے ایک عالم دین نے، شہر کا نام نہیں لیتا، اس جگہ مجھ سے پوچھا، کہنے لگے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک واقعہ ہوا اور وہ بھی گھر میں ہوا، اور گھر کے افراد آئے، اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے آئے اور تیسرے آئے اور چوتھے آئے اور پانچویں، ایک گھریلو مسئلہ تھا، وہ جمع ہو گئے ایک جگہ۔ یہ ایسی کیا بڑی بات ہے کہ اس کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہو گئی، اور حدیث قصہ کی اپنی ایک شان ہے، آیت کی شان نزول ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے۔ تو ایسی کیا بات ہے؟ آپ یقین جانیں کہ جب ہم نے ان کو کچھ پہلو بتائے تو انہوں نے پوری ایک کتاب تصنیف کی ہے عربی میں حدیث قصہ کے اوپر،
اس کے باوجود بھی انہوں نے جب ہم کو وہ اپنا آرٹیکل بھیجا یا کتاب بھیجی اور کہا کہ اس کو دیکھیے آپ، تو ہم نے کہا کہ یہ آپ نے جو ابھی ہمارے ذہن میں جو کچھ ہے وہ قطرہ بھی نہیں ہے سمندر سے، لیکن جو ہمارے ذہن میں ہے اس میں سے آپ نے بھی 1% بھی کچھ نہیں لکھا ہے۔ جو ہمارے سامنے نئے نئے پہلو ہر سال حدیث قصہ کے تعلق سے سامنے آتے عجیب و غریب۔ اور مجھے یاد ہے پچھلے سال جو میں نے پڑھا تھا، میں کوشش کروں گا اس کو نہیں دہراؤں، جتنا مجھے یاد ہے اس کو دہراؤں گا نہیں، اور وہ شاید انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ جو نئے پہلو میرے سامنے آئیں گے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن اشارتاً گزشتہ سال جو ایک بات کہی تھی اس کو ایک نئے پہلو سے سنیے کہ عجیب ہے یہ حدیث۔ عام طور پر جب آپ مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا سورس جو ہے کیا ہے دین لینے کا، آپ نے دین کہاں سے لیا؟ تو کوئی کہتا ہے میں نے صحابی سے لیا، کوئی کہتا ہے میں نے ازواج سے لیا، کوئی کہتا ہے ہم نے اہل بیت سے لیا۔ اصحاب سے، ازواج سے، اہل بیت سے، یہ 3 سورسز ہیں۔ ازواج سے کیوں لیا اور اصحاب سے کیوں لیا؟ کہا کہ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت یا گھر کے اندر تھی یا گھر کے باہر۔ اندر کی سیرت ازواج سے لے لی، باہر کی سیرت اصحاب سے لے لی۔ ہم نے کہا پھر بھی تقسیم تو آپ نے کر دیا، آئیے ہم آپ کو ایک ایسے گھر کی طرف لے کر چلیں کہ جہاں آپ کو اس تقسیم کی ضرورت نہ پڑے کہ گھر کے اندر گھر کے باہر، گھر کے اندر بھی وہ موجود ملیں گے، باہر بھی ساتھ میں موجود ملیں گے۔ برکت دیکھیں آپ حدیث قصہ کی۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، چلے اگر اسی کو تسلیم کر لیا جائے کہ آپ یہی اسی تقسیم پہ اڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اب آپ دیکھیں حدیث قصہ، اس میں اس کے راوی 2 ہیں، ایک مفصل یہ حدیث قصہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں جسے ہم حدیث قصہ کہتے ہیں، اس کی روایت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں کم سے کم 100 حوالے آپ مجھ سے آ کے لے لیجئے، 100، مگر اس میں یہ والی تفصیلی حدیث قصہ نہیں ہے۔ اب اس میں جو ہم پہلو نکالیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے قابل قبول نہ ہو، اس لیے کہ بھئی یہ تو ہم اس کو مانتے نہیں، اس والی حدیث قصہ کو۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ نہیں، یہ والی حدیث قصہ ویسے بھی ہے ہی نہیں، بھی آپ کے لیے ہے بھی نہیں، اس لیے کہ حدیث قصہ کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں خود مولائے کائنات پوچھ لیتے ہیں، اس کو بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ کوئی اور نہ سمجھے کہ ہمارے لیے بھی ہے، اس لیے کہ حدیث اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ اس میں کسی اور کا ذکر ہو بھی نہیں سکتا۔ صلوات دے محمد آل محمد۔ اس میں فرما دیتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کیا خصوصیت ہے؟ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا۔ تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے، لہذا ہم اس پر اگر کوئی کہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم اس سے بحث نہیں کرتے، چلیں آپ اس کو نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن اصل شأن نزول اس کا تذکرہ 100 کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں تو ہزاروں سے تعداد اور آگے ہے، جہاں یعنی ہر کتاب میں الحمدللہ ہمارے تو اس پر شک نہیں ہے کہ یہ حدیث قصہ کا شأن نزول یہی ہے، اور یہ حدیث کا بالکل صحیح ہے، اور اس کے راوی موجود ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میں خود اس کا راوی ہوں۔ آپ کو معلوم روایت کے حقوق ہیں، میں خود اس کا راوی ہوں، اور آیت اللہ نجفی مرشی سے ہم اس کی روایت کرتے ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تک، الحمدللہ۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس روایت کی اس عبارت میں۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث قصہ کہاں ہے، ہم آپ کو نہیں دکھانا چاہتے کہ کہاں ہے۔ ایک اور روایت ہے اس حدیث قصہ کی جو صحاح 6 میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک چادر میں
پہلے خود تشریف لائے چادر میں، پھر آپ نے امام حسن کو بلایا، امام حسین تشریف لائے، حضرت علی آئے، جناب سیدہ تشریف لائیں۔ جب سب آ گئے، یہ روایت کس کی ہے؟ جناب ام سلمہ کی۔ آنے کے بعد جب سب آ گئے، اور پھر یہ روایت نہ صرف کتب حدیث میں ہے بلکہ طبری جو بہت ہی بڑے مفسر ہیں، ان میں اکثر ان کے حوالے دیتا ہوں، ابو المفسرین کہلاتے ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ ان سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جب چادر میں سب آ گئے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب یہ کہہ دیا رسول اللہ نے تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ کہا یا رسول اللہ کیا میں آ سکتی ہوں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا انتی علی خیر، تم خیر پر تو ہو، یہاں نہیں آ سکتی ہو۔ کیا مطلب خیر پر ہو؟ کیا مطلب خیر پر ہو؟ کیا مطلب کہ خیر پر ہو اس لیے کہا کہ ایک سند دینا چاہ رہے تھے، ایک ہے وہ جو خیر خود ہے، ایک وہ ہے جو خیر پر ہے۔ یہ وہ ہے جو خیر ہیں، تم وہ ہو جو خیر پر ہو۔ تو تم خیر میں نہیں آ سکتی ہو، تم خیر میں شامل نہیں ہو سکتی ہو، تم خیر نہیں ہو، مجسم خیر نہیں ہو، کل کا کل فل مکمل خیر تو یہ ہیں جو یہاں جمع ہو گئے ہیں، جو ان سے محبت کرے وہ خیر پر ہے۔ خیر حب اہل بیت کا نام ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر بھی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم خیر پر ہو؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ سب کو یہ میسج مل جائے کہ جو خیر پر ہے جب وہ نہیں آ سکتی تو جو خیر کے مقابلے پر آ جائے اور شر بن جائے وہ کیسے آ سکتی؟ یہ پہلا میسج۔ دوسرا میسج یہ ہے، اور یہ معجزہ ہے، یہ رسول اللہ کا معجزہ، میں کہتا ہوں یہ فضیلت رسول اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ تم خیر پر ہو، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ آپ کہیں کیا مطلب؟ معجزہ کیا بھئی معجزہ کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کی خبر دینا۔ تم خیر پر ہو، جسے نبی کہہ دے کہ خیر پر ہے پھر وہ کبھی شر نہیں بن سکتا، کبھی۔ جا کر اٹھا کر دیکھیے تاریخ، ہسٹری، ام سلمہ وہ پاک اور پاکیزہ ام المؤمنین ہیں کہ جو کبھی خیر کے مقابلے پر نہیں آئیں، ہمیشہ محب اہل بیت رہی آخر تک۔ سند رسول کی طرف سے خیر پر ہونے کی، اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو سند رسول دے دیں، کوئی بھی سند دے دیں، چاہے جنتی ہونے کی سند دے دیں، تو اب وہ پھر اس سے ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو جہنمیوں والا کام ہے۔ جس کو کہہ دے کہ بھئی تم کو میں بشارت دیتا ہوں جنتی ہونے کی، وہ جنتی کسی اور جنتی کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، بلکہ اس کو یوں کہو کہ وہ جنتی کبھی سرداران جنت کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ لہذا ہم اس حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں جس میں کسی کو بشارت ملے، مگر وہ جس کو بشارت ملی وہ آ رہا ہے جنت کے مقابلے پر، جنتی کے نہیں، جنت کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ یہاں جنت جمع ہو گئی ہے ان پانچوں میں۔ یہ حقیقت خیر ہیں، یہ اصل خیر ہیں، یہ کل خیر ہیں۔ تو توجہ، بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ حدیث قصہ، اچھا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہیں، ام سلمہ ام المؤمنین ہے، زوجہ پیغمبر ہیں۔
تو صرف یہ دو انوالو ہیں. ان 5 کے علاوہ اس میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو صرف ان 2 کا نام آتا ہے. ان 2 کا نام کیوں آتا ہے؟ کہا اس لیے کہ حدیث کسا کو اس طرح پرزرو کرنا تھا. کبھی جو اہل بیت کو مانتا ہے وہ عن فاطمہ الزہرا کو سن لے، جو اصحاب کا احترام کرتا ہے عن جابر ابن عبداللہ الانصاری، جو ازواج کو مانتا ہے عن ام سلمہ. یعنی کوئی بہانہ نہیں چھوڑا کہ ہم تو بھائی ان کو مانتے ہیں، ہم تو اس گروپ کو مانتے ہیں، ہم تو اس گروپ کو مانتے ہیں. ہم نے تو دین ازواج سے لیا، ہم نے تو اصحاب سے لیا، ہم نے تو اہل بیت سے لیا. اہل بیت سے لیا ہے تو حدیث قصہ کی طرف آؤ، اصحاب سے لیا ہے تو حدیث قصہ کی طرف آؤ، ازواج سے لیا ہے تو حدیث قصہ کی طرف آؤ. حدیث قصہ وہ برکت ہے کہ جس کی برکت ہر ایک کو پہنچ سکتی ہے. شرط یہ ہے، اسی لیے سبحان اللہ 2 لفظ استعمال کیے پیغمبر اسلام نے کہ اس کا تذکرہ جہاں بھی ہوگا زمین والوں میں، کچھ لوگ جمع ہو کر جب حدیث قصہ پڑھیں گے تو اس کا بینیفٹ ان کو ملے گا. من شیعتنا و محبینا، ہمارے شیعہ ہو یا محب. شیعہ وہ ہیں جو اہل بیت کو من اللہ مانے، محب وہ ہیں کہ جو بھی ہو مان لیں، ضروری نہیں ہے کہ من اللہ مانے، لیکن محبت کرتے ہیں. ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تم کو بینیفٹ ملے گا. مگر کیا کہنے مولا کائنات کے. جیسے یہ سنا تو کیا فرمایا؟ اذا اللہ فزنا وفاز شیعتنا. اگر ایسا ہے تو پھر اب ہم کامیاب ہیں اور ہمارے شیعہ کامیاب ہیں. رسول اللہ نے اس کو عام کیا محبین کے لیے، علی نے خاص کر دیا شیعوں کے لیے. علی نے محبین کا نام نہیں لیا، پڑھیے. علی نے نہیں کہا کہ اچھا پھر ہمارے محب بھی کامیاب ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے اس کا بینیفٹ عام ہے دنیا میں. جو اہل بیت کا نام لیتا ہے، جو یا علی کہے گا اس کی مدد ہوگی، جو بھی کہے گا. مگر قیامت میں صرف اس کی مدد ہوگی جو یا علی کہے گا ان کو من جانب اللہ مان کر. توجہ ہے نا؟ کیا باریکیاں آپ ذرا دیکھیں حدیث قصہ کی. جابر ابن عبداللہ انصاری اور ام سلمہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ اور بھی صحابہ تھے. سلمان فارسی کا انتخاب ہو جاتا. جابر ابن عبداللہ انصاری کا سٹیٹس جناب سلمان فارسی سے بڑا نہیں ہے، ابو ذر سے زیادہ نہیں ہے، عمار سے بڑھ کر نہیں ہے بہت بڑا سٹیٹس ان کا، لیکن ان سے زیادہ نہیں ہے. جناب ام سلمہ ہی کا کیوں انتخاب ہوا؟ اور بھی ایسی امہات المؤمنین ہیں جن کا ہم سب احترام کرتے ہیں، انہیں کا کیوں انتخاب ہوا؟ کیا دیکھیں آپ، نظام کیلکولیشنز ہیں، عجیب کیلکولیٹڈ پورا ایک نظام ہے اللہ کی طرف سے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ان 2 کا انتخاب ہوا کہ صرف یہ 2 ہیں اصحاب میں اور ازواج میں جو آخری فرد اصحاب کسا کی شہادت تک زندہ رہے، تاکہ یہ دونوں آخری لمحوں تک گواہ رہیں، دونوں رہے. اور پھر ان دونوں کو ایک ایک خصوصیت دے دی. ایک کو عاشورہ دے دیا، ایک کو 40. عاشورہ میں روایت جناب ام سلمہ سے ہے، 40 کی روایت جابر ابن عبداللہ انصاری سے. ازواج کو مانتے ہو تو ان کی سن لینا، اصحاب کو مانتے ہو تو ان کی سن لینا. یہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک آخری فرد اس کا موجود ہے، تاکہ گواہ رہیں. خبردار کسی اور کو اہل بیت مت کہہ دینا. ہم گواہ ہیں، میں صحابی گواہ ہوں کہ بس یہ اہل بیت ہیں. آخری فرد اصحاب کسا تک یہ دونوں زندہ رہے. کیا نظام ہے آپ سوچیں. اور میں کیسے آپ کے سامنے وہ 20 مجلسیں جو میں نے پڑھی ہیں سب سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ دوں. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھیں ماشاءاللہ مجھے بہت ہی
خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، میں آپ سب کو دعا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے اس ادارے میں بہت سے ایسے اہم کام ہیں جو ہو رہے ہیں. مثلا نہج البلاغہ پر گفتگو ویکلی گفتگو، نہج البلاغہ پر، صحیفہ سجادیہ پر ویکلی گفتگو. برکت ہے، یہ بلیسنگ ہے. اور جمعے کے خطبے میں چند دن سے ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے رسالۃ الحقوق. یہ خزانے ہیں. اب اسی میں اب چلیں، حدیث قصہ کا تذکرہ آ گیا. آپ دیکھیں حدیث قصہ فضائل اور مناقب اہل بیت کا عجیب خزانہ ہے. پیغمبر اسلام آتے ہیں، ذوف محسوس کیا ہے، ذوف. انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. تو ذوف محسوس کر رہے ہیں تو یا رسول اللہ. اور آپ جانتے ہیں نا جناب سیدہ کا جو دروازہ تھا وہ مسجد سے گزرتا تھا. 2 دروازے تھے، ایک پیچھے جو گلی میں تھا یا بازار میں تھا، اور ایک دروازہ مسجد میں تھا. مسجد سے ہو کے رسول اللہ آتے تھے. مسجد سے گزر کے آئے ہیں فاطمہ کے گھر، کہہ رہے ہیں ذوف محسوس ہو رہا ہے، ذرا اپنی چادر لے آؤ. یا رسول اللہ چادر فاطمہ کی، ذوف سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کہا شفا لینے آیا ہوں. تو مسجد سے آپ گزر کر آ رہے ہیں، 2 رکعت نماز کھڑے ہو کے پڑھتے یا اللہ ذوف دور کر دے. کائن کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی معصوم سے منسوب کسی شے سے شفا حاصل کی جائے تو وہ بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے. اور ہم لوگ کوئی بات ایسی جذباتی نہیں کرتے جب تک دلیل نہ ہو، اسٹرانگ ایویڈنس نہ ہو. بالکل ایسا پہاڑ کی طرح کوئی ہلا نہ سکے. اب یہاں پہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، بڑے بڑے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، بقرات، انٹلیکچوئلز اپنے کو کہنے والے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ کو ذوف محسوس ہوا، ان کو چادر کی ضرورت، وہ بھی اپنی بیٹی کی چادر، اس سے ذوف دور ہوگا؟ رسول اللہ کی آپ توہین کر رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں، تم توہین کر رہے ہو رسول اللہ کی، اس لیے کہ ایسا کہہ کر کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم رسول اللہ کو جناب یعقوب سے کم سمجھ رہے ہو. بھئی پہنچے کہ نہیں پہنچے آپ؟ تم نے رسول اللہ کا اسٹیٹس جناب یعقوب سے گھٹا دیا. یعقوب کے بیٹے کے کرتے میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ آنکھیں جو جا چکی ہیں، کرتا ڈالا آنکھیں واپس آ جائیں. خاتم النبیین کی بیٹی کی چادر میں پاور نہیں ہے کہ معمولی ذوف دور ہو جائے. جناب سیدہ بلند سلوان تمہیں معرفت نہیں ہے رسول اللہ کی، ذرا سمجھو ہے کون خاتم النبیین، ان کی عظمت کیا ہے. ان کا بیٹا، ان کا کرتا، آنکھیں واپس آ گئی، بینائی واپس، اپنی کرتا لے لیتے. اور روز ظاہر سی بات ہے اپنے آنسو تو پہنچتے ہوں گے نا اپنے کرتے سے، کبھی تو آ جاتا. خدا کو دکھانا یہ تھا کہ ایک نبی کی اولاد کی عظمت کیا ہوتی ہے، اور اس سے جو کپڑا منسوب ہو جائے اس کی کیا عظمت ہوتی ہے. لیکن ایک جملہ کہہ دوں، ہاں یہ بات صحیح ہے، ہر نبی کی ہر اولاد کی یہ خصوصیت نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ اس معصوم نبی کا بیٹا بھی معصوم ہو، ورنہ تو اور بھی 9 بیٹے تھے گھر میں. تو صرف رشتوں سے بات نہیں بنتی، عصمت شرط ہے.
عصمت شرط ہے. تو اذان محترم دیکھیں پیغمبر اسلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چادر لاؤ, ضعف دور ہو جائے. ضعف, اب ظاہر اس کی بھی تشریحات ہیں کہ ضعف کس طرح کا ضعف تھا, لیکن آپ دیکھیں ایک ایک لفظ بلیو می حدیث کے ساتھ, بلکہ معصومین علیہم السلام کے جو اقوال ہیں ان کا ہر لفظ ایسا ہے کہ لفظ خزانہ, میں نے تو کہا نا حدیث قصہ خزانہ, لفظ ایک لفظ حدیث قصہ کا خزانہ ہے, اور ایلیکوینس کی اس پیک پر ہے کہ آپ اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے. ایسے نہیں کہ اس کو ہٹا دیا, یہاں سے رکھ دیا, ادھر رکھ دیا, اس کو کاٹ دو, اس کو ہٹا دو, نہیں. قرآن جب پڑھتے ہیں نا, قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور عظمت قرآن اللہ اکبر, اس سے کسی اور کلام کو کمپیئر بے شک نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ خالق کا کلام ہے اور یہ مخلوق کا کلام ہے. لیکن یہ جو مخلوق کا کلام ہے یہ عام مخلوق کا کلام نہیں ہے, یہ کلام الامام ہے جو امام الکلام ہے. اور رہا قرآن مجید, تو قرآن مجید کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے, توجہ کیجئے, اس کو یاد رکھیے گا. قرآن معجزہ ہے, اللہ کا کلام ہے, یعنی کوئی ایسا کلام لا نہیں سکتا. مگر یہ جو معجزہ ہے, یہ جو کلام ہے, یہ انسانی فہم کی جو پیک ہو سکتی ہے, ممکنہ, پاسبل اسٹیٹس, گریڈ, ہائیسٹ گریڈ آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ تھنکنگ, انٹلیکٹ کا جو آخری منزل ہو سکتی ہے سمجھنے کی, اس کے اعتبار سے معجزہ ہے قرآن. یعنی ہمارے سننے کے اعتبار سے معجزہ ہے, اللہ کے بیان کرنے کے اعتبار سے نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسی بات کہہ دی کہ اب اس سے آگے کی وہ نہیں کہہ سکتا. ایسا نہیں کہ اللہ نے ایسی بات کہہ دی کہ اب اس سے آگے وہ نہیں کہہ سکتا. نہیں, اس نے ہمارے ذہن کے اعتبار سے ایسی بات کہہ دی کہ ہم اس سے آگے کی سوچ نہیں سکتے. یہ ہے قرآن. اسی انداز سے امام جب بات کرتا ہے, جو احادیث ہے نا وہ بھی پیک پر ہیں, مگر یہ احادیث ان کی ایبیلٹی کو شو نہیں کرتی. اس کا مطلب ہی نہیں کہ نہج البلاغہ علی نے ایسی کہہ دی کہ اس سے آگے کی بات نہیں کہہ سکتے. انہوں نے جتنا کہا اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کے نہیں کہا, ہمارے لیول کو دیکھ کے کہا. یعنی ابھی بھی جو ہم کو معجزہ نظر آ رہا ہے اپنے لیول کے حساب سے نظر آ رہا ہے. علی نے تو وہ کہا ہی نہیں جو ان کے اسٹیٹس کے مطابق ہے. تو کلام معصوم میں عجب پہلو ہیں. آپ جس اینگل سے دیکھیں, جس زاویے سے اس پر نظر ڈالیں, آپ کو کمال ہی کمال نظر آئے گا اس میں. اب آپ مثلا دیکھیں, انی لاجد فی بدنی, میں نے کہا نا کہ کوئی لفظ ایکسٹرا نہیں ہے, اننیسیسری کوئی ورڈ. اب میں تقریر کر رہا ہوں, اس تقریر کو اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہیں تو 10 جملے ایسے ہیں کہ کار میں کیا ضرورت تھی اس کو کہنے کی, کہہ سکتے ہیں آپ. اس کو اگر نہ کہیں یہ جملہ تو پھر بھی بات مکمل ہو گئی ہے, رائٹ. ایسا نہیں ہے کلام معصوم میں, ایسا نہیں ہے. انی لاجد فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. کہہ دیتے کہ بھئی میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, بھئی میں اس لیے آیا ہوں مجھے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے. ایسی تو ہم لوگ بھی تو یہ کہتے ہیں نا, عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے. بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے. یہ بدن پہ اصرار کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کسی اور طرح کی کمزوری نبی کو ہو سکتی ہے. اگر کمزوری ہو سکتی ہے صرف بدن کی کمزوری ہو سکتی ہے, ذہنی کمزوری کبھی نہیں ہو سکتی. لہذا اب اگر کوئی نبی کی طرف ذہنی, فکری, عقلی کمزوری کی نسبت دے تو وہ خود عقلی اعتبار سے ضعیف ہے. اس لیے کہا بدنی کا لفظ
کا اضافہ کر دیا، ورنہ کہتے دیکھو خود کہہ رہے ہیں انی لا اجد ضعفا، مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے. تو ہر طرح کا ضعف دیکھو جب ہو رہا ہے کہ نہیں، بدن میں ضعف ہو سکتا ہے. انی لا اجد فی بدنی ضعفا، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں بدن میں. اور لاؤ چادر لے آؤ. اتینی بکساء الیمانی وغطینی بہ. کمال ہے الفاظ. اے فاطمہ جاؤ چادر لے کر آؤ. اب جب میں نے یہیں سے سٹارٹ کر دیا ہے تو جتنے بھی میرے پاس منٹ رہ گئے ہیں تو اسی تسلسل سے گفتگو تو بہتر ہے، تاکہ جہاں رک جائے تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس کے آگے گفتگو ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں. تو کہا کہ دیکھیں لاؤ چادر لاؤ. اتینی بالکساء الیمانی، یمانی چادر لے کر آؤ. تو شاید مجھ کو یہاں رکنا پڑے. یمانی چادر، یہ یمانی چادر کیا چیز ہے؟ یہ چادر تھی جناب سیدہ کی. اچھا رسول اللہ بھی تو چادر یا ابا یا کملی پہنتے تھے. یا ایہل مزمل، اے کملی والے. یا ایہل مدثر، اے چادر والے. اب آپ جب بھی سنیں گے نا مسلمانوں سے تو کملی والا نبی، کبھی سنا چادر والا نبی؟ اس لیے کہ کملی میں اکیلے تھے، چادر میں اکیلے نہیں تھے. کساء یمانی، یمانی چادر لے کر آؤ. یمانی چادر لے کر آؤ. کیوں کہا؟ تو میں نے اس کی ریسرچ کی کہ بھئی یمانی چادر کیا چیز ہوتی ہے. تو ایک عجیب بات مجھے ملی ہسٹری میں، تعجب کریں گے آپ. چادر اس لیے پیغمبر نے جو ہے منگوائی کہ تاکہ چادر وہ خود اوڑھیں، اس کے بعد سب اس کے اندر جمع ہوں، اور یہ چادر میں جو لوگ آ جائیں ان کے لیے دعا کریں. وہ تسلسل ہے پورا، بہت ہی حسین پیرائن. لیکن یہ کیوں ہو رہا تھا؟ چادر کا کیا مطلب؟ یہ چادر، یہ اہتمام کیا ہو رہا تھا؟ یہ اہتمام تھا ہی اس بات کا کہ تاکہ پہچنوایا جائے کہ اہل بیت کون ہے. تو پہچنوانے کا چادر سے کیا تعلق ہے، اور وہ بھی اس کا چادر یمانی سے کیا تعلق ہے. تو یمانی جو ہے، ہو سکتا ہے یمن کی طرف اس کا اشارہ ہو. یمن ہر جگہ کا ایک کپڑا مشہور ہوتا تھا، ہر جگہ کی ایک چیز مشہور ہوتی تھی. یمن کی چادریں مشہور ہوتی تھیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرے یہ یمن سے بھی ہو سکتا ہے. یمن یعنی مبارک. وہ بابرکت چادر لے کر آؤ. یہ دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں. لیکن ہے لفظ کیا؟ یمانی. اب یہ چادریں آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہیں. یہ پہچنوانے کا چادر سے کیا تعلق؟ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو چادر یوز ہوئی پہچنوانے کے لیے وہ کعبے کے لیے یوز ہوئی. یہ جو غلاف کعبہ ہے نا، آسانی سے کہہ دیتے ہیں کالا کپڑا نہ پہنو. اللہ کے گھر کو سیاہ غلاف میں ڈھکے ہوئے ہیں. یہ غلاف کہاں سے آیا؟ تو کہا بھائی ایسا ہوا تھا کہ جب جناب ابراہیم اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو اور اپنی بیوی جناب ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر گئے، اور اس کے بعد پھر کعبہ بنایا، اس کے بعد بھی چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد کچھ لوگ آنے لگے وہاں، آہستہ آہستہ آبادی ہونے لگی. پہلے آبادی نہیں تھی. تو کعبے کے اطراف میں کچھ لوگوں نے اور گھر بنانا شروع کر دیے. جب گھر بننے لگے تو لوگ باہر سے آتے تھے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. اب وہ کنفیوز ہوتے تھے کہ کون سا گھر ہے اللہ کے گھر، کنفیوز ہوتے تھے. تو جناب ہاجرہ نے اپنی ابا ڈال دی اس پر، کعبے پر.
اپنی چادر ڈال دی جناب ہاجرہ نے تاکہ اب اگر کوئی آئے تو کنفیوز نہ ہو کہ اللہ کا گھر کہاں ہے. رسول اللہ نے کہا کہ بھئی کعبہ اس چادر سے پہچنوایا گیا. اہل بیت نہیں، اس طرح کہوں کہ بھئی بیت کو پہچنوانا تھا تو ہاجرہ کی چادر استعمال ہوئی، اہل بیت کو پہچنوانا تھا تو زہرا کی چادر کا استعمال. توجہ فرمائی. یہ اس کے علاوہ پھر میں نے ہسٹری پڑھی غلاف کعبہ کی، آپ بھی جائیے ریسرچ کریں تو یہ ملا کہ ہر دور میں لوگوں نے اس غلاف کو چینج کیا اور اس کی ہسٹری موجود ہے کہ کس دور میں کس بادشاہ نے کس شخص نے غلاف کو چینج کیا. آج تک کی ہسٹری موجود ہے. رسول اللہ کے زمانے کی جو ہسٹری ہے پوری لسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کون سا کپڑا ڈالا گیا اس کے اوپر. اتنی ہسٹری موجود ہے صرف غلاف کعبہ کی، اتنی ہسٹری کہ کون سی چیز ڈالی گئی، کون سا کپڑا تھا، کہاں کا کپڑا تھا، کیسا کپڑا تھا، اس کپڑے کا نام کیا تھا. رسول اللہ نے جو کپڑا ڈالا اس کا نام تھا کساء یمانی. میں ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو. رسول اللہ نے اپنے زمانے میں اس پر جو کپڑا ڈالا اس کا نام تھا کساء یمانی. اب سمجھ میں آیا کہ جب تشریف لائے تو خاص طور پہ کیوں کہا اے بیٹی کساء یمانی لاؤ. کعبے کو اس سے پہچنوایا تھا، اہل بیت کو ہم اس سے پہچنوائیں. دونوں کے لیے کساء یمانی ہے. کسی جگہ ثوب یمانی، ثوب یعنی کپڑا، ثوب یمانی رسول اللہ نے اس کو پر ڈالا، کساء یمانی ڈالا، کسوہ یمانی، اس کو آج بھی کسوہ کہتے ہیں. تو اب وہ چادر منگوائی اور دیکھیں باتوں باتوں میں وقت تمام ہوا اور ظاہر سی بات ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ گفتگو وقت سے آگے چلی جائے. فرمایا کہ لاؤ چادر لاؤ. چادر منگاتے ہوئے پیغمبر اسلام نے یہ بھی کہا، حدیث کے ساتھ جب آپ پڑھا کریں بہت بار برکت ہے یہ، لیکن صرف اس جگہ پڑھیں، صرف اس جگہ پڑھیں کہ جہاں ماحول پاک اور پاکیزہ ہو. ایسے ویسے ماحول میں حدیث کے ساتھ نہ پڑھیں کہ جہاں جو ماحول روحانی ماحول اور پاکیزہ ماحول نہ ہو. بہت ہی پاکیزہ ماحول میں آپ ہی دیکھیں کہ اللہ نے کتنا اہتمام کیا. واحد ذکر ہے اہل بیت کا اس موقع پر کہ جو ایسا ہوا ہے کہ جو نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا. اس لیے کہ کسی بھی مجمع میں تذکرے کے لیے، کسی مجلس محفل میں، کسی گیدرنگ میں، گیدرنگ ہوتی ہے، سننے والے ہوتے ہیں، آڈینس، جگہ ہوتی ہے. کس جگہ ہو رہا ہے یہ پروگرام؟ فلاں جگہ ہو رہا ہے. کون کون ہے اسپیکر؟ فلاں اسپیکر ہیں. آڈینس کون کون ہے؟ فلاں لوگ آ رہے ہیں، بھائی ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں. تو ماحول ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، سننے والے ہوتے ہیں، سنانے والا ہوتا ہے، اور پھر موضوع دیا جاتا ہے کہ ٹاپک کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے. ان سب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی پروگرام کا کامیاب ہونا. اس میں کتنا اس میں اٹریکشن ہے. اس میں کیا کہنے حدیث قصہ کے کہ جب سب جمع ہو گئے تو اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی، سنو اے ملائکہ، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الذین هم تحت الکساء. یہ کون کر رہا ہے؟ اہل بیت کی تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو ذاکر کون ہے؟ اللہ. سامع کون ہے؟ سامعین کو آڈینس کون ہے؟ فرشتے. وینیو کیا ہے؟ عرش اولا. دیکھیں آپ کیسا پاکیزہ ماحول.
تو حدیث کسا کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ پاکیزہ ماحول میں، اتنا پاکیزہ کہ شاید اللہ نے پہلے ہی اس کو نکال دیا تھا جو اس لائق نہیں تھا کہ اس میں رہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اول تو ایسی گیدرنگ ہی نہ کریں کہ جو اہل بیت کی مرضی کے خلاف ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی گیدرنگ ہو تو اس میں یہ حدیث قصہ پڑھا کریں. اس کی توہین ہے حدیث قصہ کی، اس جگہ حدیث قصہ کی توہین ہے. آپ اپنے گھر میں بھی کہیں پڑھیں تو پاک اور صاف ماحول میں پڑھیں، ایک اچھی جگہ بیٹھ کر پڑھیں. ماشاءاللہ اس سے بہتر ماحول کیا ہوگا؟ یہاں پر یہ امام بارگاہ ہے، یہاں پڑھا کریں حدیث قصہ. پڑھیے حدیث قصہ کی عظمت ہے. تو حدیث قصہ فرمایا فغطین بہ، میں یہاں پر روکوں گا اس کے بعد. یعنی ابھی صرف پیغمبر اسلام کی تشریف آوری جو ہے وہ بھی میں نے تفصیل سے بیان نہیں کیا، جلدی جلدی آگے بڑھاؤں. اور دیکھیں وقت گزر گیا. یہ ہے حدیث قصہ. پڑھیں جو خزانے ہمارے پاس ہیں نا، اس کو نہ چھوڑیں. فرمایا کہ لاؤ حدیث، لاؤ قصہ یمانی فغطین بہ، نہ صرف لاؤ. اگر آپ کو ٹھنڈ لگی ہو، آپ کو چادر چاہیے، کمبل چاہیے، لحاف چاہیے، تو آپ کہیں گے لانا بھی لحاف لانا، لے لیں گے، آپ اوڑھ لیں گے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں اوڑھا بھی دو، کہا فاطمہ لاؤ چادر، اور چادر لا کر فقط تم ہی اپنے ہاتھوں سے مجھے اڑا دو. اڑا دی فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر کو چادر اڑا دی. اڑا کر فصرت انظر الیہ، پھر میں کھڑا ہو کے ان کو دیکھنے لگی. یہ دیکھنے کیا لگی؟ چادر اڑا دی، بات ختم ہو گئی، آرام کرنے دیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ اپنے کاموں سے لگیں، کھڑے ہو کے دیکھنے لگیں. فصرت انظر الیہ، یہ دیکھ کیوں رہی ہیں؟ ماشاء اللہ سے یہاں میں دیکھ رہا ہوں کافی ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں. جب دوا دیتے ہیں نا کسی کو، دوا دینے کے بعد نکل نہیں جاتے، چیک کرتے ہیں کہ بھئی اثر ہوا کہ نہیں ہوا. اب شہزادی نے کہا کہ چونکہ ذوف محسوس فرما رہے تھے میرے بابا، ذوف کو دور کرنے کے لیے میری چادر طلب کی. چادر اڑا کے اب دیکھنے لگی، فَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ نُورًا. اچانک کیا دیکھا کہ اس چادر کا اثر یہ ہوا کہ چہرہ اقدس تمتمانے لگا، نور سے چمکنے لگا. نور خوشبو دیے جناب سیدہ بلند سلوار. نور، پیغمبر اسلام خود نور ہیں، مجسم نور ہیں. تب یہاں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چادر سے، نور سے، اس کا نور سے، پیغمبر اسلام کی نور میں اضافہ وہ بھی جناب سیدہ کی چادر سے، ان کے اوڑھانے سے. یہ کیسے؟ ہاں الفاظ دیکھو. جب میں نے چادر اڑائی تو چہرہ ایسا چمکنے لگا کأنہ البدر فی لیلتی تمامہ و کمالہ. اس طرح چمکنے لگا جیسے چاند اپنے اس رات کو چمکتا ہے جو اس کے تمام ہونے کی رات اور کامل ہونے کی رات ہے. اس کے تمام ہونے کی رات 14ویں کی رات ہوتی ہے. جب تک راتیں 14 نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوتا. چادر ڈال کے کہا اب تک ایک نور تھا، چادر آنے سے 14 نور چہرے پر چمکنے لگا. کیا نور ہے اس چادر کا، کیا عظمت ہے. یا اللہ اس چادر کے صدقے میں اس کا سایہ ہم پر قائم رہے، قیامت تک قائم رہے. اس چادر کا سایہ اس امت پر رہے یا اللہ.
ہم اسے چھوڑ نہ دیں، اس سے متمسک رہیں، اس پاکیزہ چادر سے، عصمت و طہارت کی اس متبرک چادر سے۔ یہ ہے پیغمبر اسلام، اس انداز سے تشریف لائے، یہ ہے وہ گھر، یہ ہے وہ چادر۔ جب چادر کی یہ عظمت ہے تو خود زہرا کی کیا عظمت ہوگی۔ جب چادر کا یہ وقار ہے، یہ احترام ہے، ہو سکتا ہے اشارہ یہ بھی ہو پیغمبر کی کہ دیکھ لو میں فاطمہ کی چادر کی کتنی تعظیم کر رہا ہوں، چادر کو کیا اہمیت دے رہا ہوں جو اس کے جسم اطہر سے مس ہوئی ہے۔ تو جب چادر کی یہ اہمیت ہے تو خود جسم اطہر کی اہمیت کیا ہوگی، بازوؤں کی اہمیت کیا ہوگی، پہلو کی اہمیت کیا ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں بار بار، کہا ہے دیکھو فاطمہ کو پہچانو، ان فاطمۃ بابھا بابی، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، فاطمہ تو بیتھا بیتی، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے، دروازہ میرا دروازہ ہے۔ حدیث قصہ جب تمام ہوئی، آیت نازل ہوئی، تاریخ کہتی ہے کہ 6 مہینے تک مسلسل، آیت کے نزول کے لیے مختلف روایات ہیں کہ کئی بار آیت یہ نازل ہوئی ہے، بار بار پیغمبر نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور 6 مہینے تک انتقال سے پہلے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے آ کر، جب کبھی نماز پڑھنے آتے تھے اور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے اتنے بلند آواز سے کہتے تھے کہ سب سن لیں، دیکھو یہ دروازہ ہے جس پر کھڑے ہو کے نبی سلام کر رہا ہے، ہائے وہ دروازہ جس پر نبی سلام کرے، وہاں آگ اور لکڑی لے کر لوگ جمع ہو اور کہیں کہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ دروازے کو کھولو، فاطمہ دروازے کو کھولو۔ معمولی بات نہیں ہے، شہزادی نے جو فرمایا، جو مرثیہ ہے شہزادی کا، صبت علیہ مصائب لو انہا، مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا، کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو سیاہ رات میں یہ دن تبدیل ہو جاتے۔ عجیب تعبیر ہے شہزادی کی، خدا ہی جانے کتنی مصیبتیں تھیں، دن رات میں تبدیل ہو جائیں، ایک تعبیر ہے جو آپ نے پیش کی ہے شدت غم کے لیے، شدت مصیبت کے لیے۔ مگر یاد رکھنا شہزادی نے یہ شکایت امت سے نہیں کی، امت سے کوئی شکایت نہیں۔ کس سے شکایت کی ہے؟ اس سے پہلے کہ 2 مصرے بھی سن لیجئے، یہ شہزادی کے ہیں، بابا کی قبر پہ تشریف لاتی ہیں، قبر سے مٹی اٹھاتی ہیں، سونگتی ہیں، اور سونگنے کے بعد کہتی ہیں کیا خوشبو آ رہی ہے اس مٹی میں، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا۔ بابا کیا حسین خوشبو آ رہی ہے اس تربت سے، اور جو ایسی خوشبو سونگ لے اس کے بعد اس کو کسی خوشبو کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ مگر بابا آپ کے مرنے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں، تو خطاب کس کو ہے؟ بابا کو ہے، امت کو نہیں۔ امت سے امید کچھ نہیں تھی، مگر بابا ذرا دیکھو آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی اس امت نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جیسے ہی میں نے اس مرثیے کو دیکھا، بابا سے اس شکایت کو دیکھا، ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ اس خاندان کا طریقہ ہی یہ ہے، اگر مصیبت کی شکایت کرتے ہیں دوسروں سے نہیں کرتے، اپنے باپ سے کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہم کو نظر آئی جو شام غریبہ میں جب خیمے جل رہے تھے، جب تماچے لگ رہے تھے، جب چادریں چھینی جا رہی تھی، تو کسی سے شکایت نہیں کی، پھولتی ہوئی بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو، اور بابا کے لاشے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے، سینے سے لگ کے
مظلوم باپ سے شکایت ہے، یہ ہے شکوہ، بابا ذرا دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ ہاں عزادارو، دروازہ گرایا جاتا ہے، شہزادی کا پہلو زخمی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کے ہوتے ہوئے کیسا ہوا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، علی کے سامنے نہیں ہوا، امکان نہیں ہے علی کے سامنے ہو جائے۔ ہاں بعد میں علی کو پتہ چلا، لیکن بعد میں اگر کوئی رد عمل ظاہر ہوتا تو اس کو انتقام کہا جاتا ہے، جس سے بہت بلند ہے ہمارے ائمہ۔ سامنے کسی کی مجال نہیں علی کے ایسا کرنے کی۔ اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جب قبر کو کھودنے کی کوشش کی ہے تو علی وہاں کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی، خبردار اگر کسی نے اس کا ارادہ بھی کیا تو کسی کو اس تلوار سے بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ علی ہیں، خبردار میرے سامنے کوئی ایک پتھر بھی نہ ہلانا قبر کا۔ سلام ہو اس مظلومہ پر، یا علی آ جا کر دیکھیے جنت البقیع میں آج اس مظلومہ کی قبر اللہ رے بے کسی، اللہ رے بے بسی۔ ارے جو کربلا سے آتا ہے، نجف سے آتا ہے، کاظمین سے آتا ہے، مشہد سے آتا ہے اور پھر ان قبروں کو دیکھتا ہے۔ جنت البقیع کی۔ ہاں میرے دوستو، یہ پیغام لے کے جانا آج اس مجلس سے بہت اہم پیغام دے رہا ہوں آپ کو، بھولنا نہیں، ہر ایک سے کہنا، آپ کو سب کو پتا ہے، بیدار رہیں، بیدار۔ اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے، اس میں ہم خاموش نہیں رہ سکتے، مخصوصاً اس وقت جناب زینب کا روزہ خطرے میں ہے۔ انہی وہابیوں کے خطرے سے ہمیں بچانا ہے اس کو۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے پھر ہم احتجاج کریں، نہیں، ابھی ہمیں آواز بلند کرنی ہے، پوری دنیا کو بتا دینا ہے، دنیا کی حکومتوں کو بتا دینا ہے، دنیا کی قوموں کو بتا دینا ہے، دنیا کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو سن لینا چاہیے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں مگر ہم دوسری بقیع برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ دوسری ایسی کوئی کیفیت ہمارے سامنے نہ آئے، ایسا نہ ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو کہنا ہے۔ اسی وجہ سے ابھی نوٹ کر لیجئے آپ، جنت البقیع کے سلسلے میں جو اس سال احتجاج ہونے والا ہے وہ صرف جنت البقیع کے لیے نہیں ہے، وہ اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں اور شیعوں کی جو مظلومیت ہے وہ اس سے مربوط ہے، اس لیے کہ ابتدا تو وہیں سے ہوئی نا ہمارے دور میں۔ ویسے بھی پوری ہسٹری میں سب سے پہلا ظلم تو شہزادی ہی پہ ہوا نا، کربلا بھی وہیں سے شروع ہوئی ہے، تو اس کو نوٹ رکھیے، شرکت کرنی ہے آپ کو، ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا ہے واشنگٹن میں انشاءاللہ، دنیا کو ایک پیغام دینا ہے کہ ہماری نظر میں ہمیں سیاستوں سے کوئی مطلب نہیں، ہوگی تمہاری پولیٹکس، لیکن ان چیزوں کو پولیٹکس سے الگ رکھو، خبردار جو کوئی ہاتھ لگا دے شہزادی زینب کے روزے کو۔ کچھ ہیں مومنین جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اکثر تو نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عباس کے غلام ہیں جو یہاں کھڑے ہیں۔ عباس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں زینب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، ہم ہیں عباس کے غلام۔ تو بقی 8 شوال ابھی سے یاد رکھیے، کافی دن ہے ابھی، اس سے پہلے ہی ہونا چاہیے، بلکہ احتجاج ابھی اس وقت ایسے حالات ہیں ابھی ہونا چاہیے، ابھی ہم لوگوں کو اس طرح کے پیٹیشنز داخل کرنی چاہیے، اس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے جناب زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے۔ شہزادی اس دنیا سے جاتی ہیں، علی کے سامنے نہیں ہوا، شہزادی علی سے چھپاتی رہی، کوشش یہ تھی علی کو پتہ نہ چلے، علی کو معلوم، اسی وجہ سے جب دروازہ گرا ہے، کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جس وقت شہزادی
گری ہے زمین پر. محسن شہید ہوئے, علی کو آواز نہیں دی, فضا کو بلایا, فضا دوڑو, قد قتلوا ما فی عشائی, ہائے میرے محسن کو شہید کر دیا. مگر شجاعت ایسی, امامت کی حفاظت ایسی کہ جیسے ہی فضا آئی تو پوچھ لیا, فضا میری آواز بلند ہوئی؟ علی نے تو نہیں سن لی. کہا شہزادی علی نہیں ہے. کہا کہاں ہے علی؟ کہا علی کو گرفتار کر کے لے کر چلے. اسی زخمی کیفیت میں ایک مرتبہ ہوتی ہے, باہر نکلتی ہے, خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو, چھوڑ دو ابو الحسن کو. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے. ارے فاطمہ کے باپ علی کبھی چین سے نہ بیٹھ سکے, ہمیشہ کہتے تھے آئے فاطمہ. علی تنہا رہ گیا, علی اکیلا رہ گیا, علی کی حامی نہیں رہی, علی کی محافظ فاطمہ نہیں رہی. یہ اسی طرح کی محافظ ہے جیسے زینب سجاد کی محافظ تھی. قبر پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. تمام کر دی میں نے زحمت آپ کی. یہ ایام ازاں ہیں اور یہ وہ دن ہے جو عاشور سے کم نہیں ہے. شام غریبہ کے جلتے ہوئے خیموں کو جب دیکھو تو اس جلتے ہوئے دروازے کو یاد رکھنا, یہ آگ یہاں سے شروع ہوئی تھی. علی فاطمہ کے بعد علی کے غم کی کیفیت عجیب ہے. تاریخ کہتی ہے کہ روز آ جاتے تھے, فاطمہ کی قبر پر بیٹھ جاتے تھے, فاطمہ سے باتیں کرتے تھے. فاطمہ اکیلا چھوڑ کے چلی گئی مجھ کو. فاطمہ تم نے اپنے بابا کو ساری باتیں بتا دی, تم نے بتا دیا علی کتنا مظلوم ہے, اور اس پوری دنیا میں اس مظلوم کی کوئی حمایت کرنے والا نہ تھا تمہارے سوا. اب تم علی کو اکیلا چھوڑ کے چلی گئی فاطمہ. تاریخ کہتی ہے کہ روتے روتے اپنے چہرے کو رکھتے تھے فاطمہ کی قبر پہ, اور کبھی کبھی اسی طرح نیند آ جاتی تھی وہاں. ہائے رے بے کسی علی کی. ایک عجیب روایت مجھ کو ملی کہ ایک بار جب اسی انداز سے روتے روتے علی فاطمہ کی قبر پہ گر گئے, تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ فاطمہ آئی ہیں, یا علی. یہ رات کا وقت ہے, رات کے اندھیرے میں آتے تھے علی تاکہ کسی کو قبر کا پتہ نہ چل جائے. رات کا وقت ہے, بچوں کو سلا کے آتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. زینب کی عمر 4 سال ہے, ام کلثوم 3 سال کی ہے. جن کے گھروں میں بچے ان کو پتا ہے کہ 3 اور 4 سال کے بچے, مخصوصاً اگر بچیاں ہو تو کیا ہوتی ہیں وہ. تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ فاطمہ تشریف لائیں. یا علی اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے قبر پہ رو رہے ہو, یا علی جلدی اٹھو, جاؤ گھر کی طرف جاؤ. کیا بات ہے فاطمہ؟ کہ یا علی زینب اٹھ گئی ہے اور اٹھ کے چاروں طرف مجھے تلاش کر رہی ہے کہ نہیں میری ماں کہاں ہے. علی واپس آئے. ارے اس تڑپتی ہوئی زینب کو کلیجے سے لگا لیا. آجا میری زینب سو جا. میں کہوں گا یا علی ایک چھوٹی سی بچی اور ہے, اس کی عمر بھی 4 سال کی ہے, شام کے ارے اس زندان میں وہ بھی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. کوئی آ جائے سینے سے لگانے والا. نہیں کوئی نہیں آتا. ارے یزید کٹا ہوا سر بھیج دیتا ہے حسین کا, اور سکینہ اللہ اکبر سینے سے لگا لیتی ہے. بابا تمہارے بعد سکینہ.
پروردگار ہمارے عمل صالح کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ، اس مظلومہ کا واسطہ، جہاں جہاں شہزادی کے چاہنے والے موجود ہیں، خداوندہ ان کی حفاظت فرما، ان کی تائید و مدد فرما، ان کو ہر بلا آفت و مشکل و مصیبت سے محفوظ رکھ، ان ظالموں کے، یزیدیوں کے، ان وہابیوں کے شر سے محفوظ رکھ، ان ظالموں کو، ان یزیدیوں کو، بنی امیہ کی ان اولادوں کو ذلیل و خوار و نابود فرما۔ خداوندہ جناب زینب کے روزے کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس سلسلے میں ادا کر سکیں۔ جو مومنین بیمار یا پریشان ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مخصوصاً اس مجمع میں جو حضرات ہیں، یا اللہ آج کی اس مجلس کا واسطہ، شہزادی کے پہلو شکستہ کا واسطہ، ان کی تمام دینی و دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو قیامت تک ہمیشہ شہزادی کی محبت و معرفت قائم و برقرار رہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے عشق اور محبت اور معرفت میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں سے بھی نفرت و بیزاری میں ہمارے دلوں میں اضافہ کر، ان کے احکام پر اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ہم کو اور ہماری تمام ماں بہنوں کو توفیق کرامت فرما۔ خداوندہ دنیا کی جتنی بھی مشکلیں اور مصیبتیں ہیں، تیرا وعدہ ہے عدل و انصاف سے تو بھر دے گا۔ یا اللہ اپنی آخر حجت کو جلد سے جلد اس دنیا میں بھیج دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں داخل و شامل فرما۔ اس ادارے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اس ادارے کی کہ جتنے مؤمنین ہیں، جو حضرات کسی انداز سے بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خداوندہ ان پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ماتم حسین۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی ہم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مشکور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے
کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں ہے گئے سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے پہلو شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس گئے کہ لوگوں نے دونوں کو دیے گانے ایک بات مزرا ہے ایک بالی سکینہ ہے پہلو شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے کب ہم بد خزرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیا سے جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ
میں بشر کا نگراں کوئی نہ ہو، جب مصیبت میں بشر کا نگراں کوئی نہ ہو، جب مصیبت میں بشر کا نگراں کوئی نہ ہو، جب مصیبت میں بشر کا نگراں کوئی نہ ہو، جب مصیبت میں بشر کا نگراں کوئی نہ ہو، اور جس گھڑی چارہ گر درد نہا کوئی نہ ہو، جس گھڑی چارہ گر درد نہا کوئی نہ ہو، کہ ہم سفر کوئی نہ ہو، راحت جاں کوئی نہ ہو، سفر کوئی نہ ہو، راحت جاں کوئی نہ ہو، کام آتے ہیں وہاں عشق جہاں کوئی نہ ہو، کام آتے ہیں وہاں عشق جہاں کوئی نہ ہو، بے سہاروں کا سہارا بھی مددگار بھی ہے، ڈھال بھی ہے، یہی مظلوم کی تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے، یہی مظلوم کی تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے، یہی مظلوم کی تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے، یہی مظلوم کی تلوار بھی ہے، اور اشک کمزور ارادوں کی علامت ہے، اگر اشک کمزور ارادوں کی علامت ہے، اگر گریہ کن قوم زمانے میں ہے زندہ کیوں کر، گریہ کن قوم زمانے میں ہے زندہ کیوں کر، غم کے ٹکرائے ہیں دنیا میں وہی دیدائے تر، ٹکرائے ہیں دنیا میں وہی دیدائے تر، اور شام و بغداد کی تاریخ سے پوچھو جا کر، شام و بغداد کی تاریخ سے پوچھو جا کر، ہاں یہ سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے، کون روکے گا اسے صبر کا یہ دھارا ہے، کون روکے گا اسے صبر کا یہ دھارا ہے، کون روکے گا اسے صبر کا یہ دھارا ہے، کون روکے گا اسے صبر کا یہ دھارا ہے، اب یہ غم عظمت کردار کا مینارہ ہے، اب یہ غم عظمت کردار کا مینارہ ہے، اور کہیں شبنم کہیں موتی ہے کہیں تارا ہے، شبنم کہیں موتی ہے کہیں تارا ہے، اب تو ہر اشک دہکتا ہوا انگارہ ہے، اب تو ہر اشک دہکتا ہوا انگارہ ہے، غم شبیر سے ٹکرا کے پگھل جاؤ گے،
ہاتھ رکھو گے ان اشکوں پہ تو جل جاؤ گے، ہاتھ رکھو گے ان اشکوں پہ تو جل جاؤ گے، ہاتھ رکھو گے ان اشکوں پہ تو جل جاؤ گے۔ وہ بھی دن تھے کہ ان اشکوں پہ لگے تھے پہرے، وہ بھی دن تھے کہ ان اشکوں پہ لگے تھے پہرے، حکم تھا درد کے ماروں پہ کہ آنسو نہ بہیں، حکم تھا درد کے ماروں پہ کہ آنسو نہ بہیں، اللہ تشکیل اب تشنا سے صدا نہ سکے، تشکیل اب تشنا سے صدا نہ سکے، پامال ہو بھائی کی بہن اف نہ کرے، لاش پامال ہو بھائی کی بہن اف نہ کرے، داغ ممتا کا کلے جیسے نہ دھونے پائے، ماں جوان لال کی میت پہ نہ رونے پائے، ماں جوان لال کی میت پہ نہ رونے پائے، ماں جوان لال کی میت پہ نہ رونے پائے، سو گیا رات کی باہوں میں جو میدان بلا، رات کی باہوں میں جو میدان بلا، اور مظلوم سکینہ کو پدر یاد آیا، مظلوم سکینہ کو پدر یاد آیا، نکلی خیموں کے اندھیروں سے وہ مصروف بکار، اندھیروں سے وہ مصروف بکار، ہر قدم پر یہ صدا تھی کہ کہاں ہو بابا، پر یہ صدا تھی کہ کہاں ہو بابا، بھولے اس پیاسی کو عباس دلاور کی طرح، تم بھی میدان سے نہ لوٹے علی اکبر کی طرح، میدان سے نہ لوٹے علی اکبر کی طرح، تم بھی میدان سے نہ لوٹے علی اکبر کی طرح، پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے، گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے، جو بھی آتا ہے تماچا وہ لگا دیتا ہے، آتا ہے تماچا وہ لگا دیتا ہے، بے پدر دیکھ کے ہر ایک سزا دیتا ہے، دیکھ کے ہر ایک سزا دیتا ہے، بن کے جلتے ہوئے خیموں سے کدھر جاتی میں، پھوپھی اماں نہ بچا لیتی تو مر جاتی میں، پھوپھی اماں نہ بچا لیتی تو مر جاتی میں، پھوپھی اماں نہ بچا لیتی مر جاتی میں، مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام ہر درود مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، رضا جائے علی سر بلند، فاطمہ عظیم و ارجمند، جس کے آستان پاک کے خود سیان عرش ہے غلام، ہر درود اور ہر سلام،
تیرے نام رہا وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تھا فرق شاہدی چل رہا تھا خنجر لئی بی آپ دیکھتی رہی ٹوٹ گئے حرم جلے خیال ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام رسانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام بی بی غم اٹھائے ہیں بہت دل پہ داغ کھائے ہیں بہت تجھ پہ ہے حسین کی بہن ہو گئی مصیبتیں تمام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام بی بی آپ پر ستم ہوئے مر گئی پہ در کا غم لیے آئے جیتا جیتا چھٹ سکا قید خانہ امیر شاہ ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام سلمدار ابا سلمدار سلمدار ابا سلمدار ابا سلمدار ابا سلمدار ابا سلمدار ابا سلمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار ابا سلمدار ابا سلمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار ابا سلمدار ابا سلمدار یہ شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا ابا سلمدار ابا سلمدار مشکی زچدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا ابا سلمدار